السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اول تو عبادت کرو کا حکم تو الناس کو دیا گیا ہے، یعنی سب دنیا کو مخاطب کیا گیا ہے، نہ کہ صرف عربوں کو، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اسلام شروع سے ہی سب دنیا کو دین توحید پر جمع کرنے کا مدعی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرو، یہی خدا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور تمہیں بھی یہی حکم ہے اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ایک خدا کی عبادت کر کے ہی تقوی پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے، یعنی بنیادی مقصد یہی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، وفا اور صدق کا خیال رکھو، اگر سارا گھر غارت ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر آیا ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی جنت ہے۔ نیز فرمایا نمازوں کو باقاعدہ التزام کے ساتھ پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز معمولی سی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جو ایک شخص کو بہت سی بدیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کا پردہ نماز ہے۔ نیز فرمایا، پس خوب یاد رکھو کہ نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ ہرگز کوئی شخص نماز کو چھوڑ کر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی کڑی ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ نماز ہے۔ پس کون ہے جو اس کڑی کو توڑنا پسند کرتا ہے؟ جو قوم نماز کی پابند رہے گی وہ ہر وقت بچی رہے گی۔ خدا کے لیے نمازیں پڑھو، پھر دیکھو خدا کے کیا کیا فضل تم پر ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں خواہ کتنا ہی نقصان ہو، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز بھول جاتی ہے۔ میرے نزدیک بھول کر نماز کا چھوڑنا در حقیقت عمدن نماز کا چھوڑنا ہے۔ کیا وہ ماں جس کا بچہ ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے اسٹیشن پر گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کیا پھر بھی وہ اپنے بچے کو اپنی انگلی سے جدا رکھے گی؟ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ ایک شخص نماز کو بھول جاتا ہے، یا نماز پڑھنے سے پہلے وہ سو جاتا ہے؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ عشاء سے پہلے چارپائی پر لیٹنے سے نیند آ جاتی ہے تو تم کیوں اپنی جگہ پر لیٹتے ہو جہاں تم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے؟ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے نماز چھوڑنے کی سزا کا بھیانک نظارہ آ جائے تو پھر تم کیسے نماز سے پہلے سو سکتے ہو؟ اس لیے اس سے بچو اور نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ ہر روز 5 بار اس میں نہائے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس میں 5 بار نہانا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رکھے گا؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ذرا بھی میل نہیں رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی ادائیگی کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اس کے لیے غیر معمولی محنت کریں، کیونکہ یہ مرکزی چیز ہے۔ اگر یہ سنور جائے تو سب کچھ سنور جائے گا۔ اسی سے ساری ترقیات وابستہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی اہم فریضہ کی طرف توجہ دیں۔ بچپن میں اگر عادت پختہ ہو جائے گی تو پھر باقی زندگی میں آپ نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو انسان کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی۔ اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ نماز ہی ہے جس نے حقیقت میں اس دنیا کو دین حق کے لیے فتح کرنا ہے۔ دین کی فتح کی خوابیں لغو ہیں اگر ہم اپنے نفسوں پر فتح نہ پا سکیں۔ اپنے نفسوں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اس کی عبادت کا حق ادا کریں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ اکثر گھروں کے جائزے لے لیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک صبح فجر کی نماز اس لیے وقت پر نہیں پڑھتے کہ رات دیر تک یا تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا انٹرنیٹ پر بیٹھے
اپنے پروگرام دیکھتے رہے۔ نتیجتاً صبح آنکھ نہیں کھلی، بلکہ ایسے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے صبح اٹھنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اور اس قسم کی فضولیات ایسی ہیں کہ صرف ایک آدھ دفعہ آپ کی نمازیں ضائع نہیں کرتی، بلکہ جن کو عادت پڑ جائے ان کا روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ رات دیر تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہیں گے، اور صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ اٹھیں گے ہی نہیں۔ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نماز جو ایک بنیادی چیز ہے جس کی ادائیگی ہر حالت میں ضروری ہے، حتیٰ کہ تکلیف اور بیماری کی حالت میں بھی، چاہے انسان بیٹھ کے نماز پڑھے، لیٹ کر پڑھے، یا جنگ کی صورت میں یا سفر کی صورت میں قصر کر کے پڑھے، لیکن بہرحال پڑھنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سو اے وہ تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ پھر فرمایا، جو شخص 5 جگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص دعا میں لگا نہیں رہتا اور انکسار سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور عبادتوں کے حق ادا کرنے والے ہوں۔ آمین۔ In Naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. De vertaling van de vers die ik net heb geresteerd is als volgt. O gij mensen, aanbid uw Heer, die u en degene die voor u waren schiep, opdat gij behouden zult worden. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu vermeldt bij de verduidelijking van dit vers. Allereerst is het gebod om te aanbidden gegeven aan de mensen, dat wil zeggen aan de hele wereld en niet alleen aan de Arabieren. Dit is een bewijs dat de islam vanaf het begin beweert de hele wereld te vereenigen met de religie van eenheid. De 5e kalif, ayyadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz, zegt, met verwijzing naar dit vers, dat Allah de Almachtig zegt, o mensen, aanbid de Heer die jou geschapen heeft. Het is God die je heeft geschapen en de mensen voor jou. Je hebt hetzelfde gebod als de mensen voor je hadden, om Allah te aanbidden. Vroomheid kan alleen worden gehandhaafd door een God te aanbidden. De beloofde Messia alayhi wassalam zegt, de werkelijkheid is dat de uiteindelijke oorzaak van de geboorte van de mens deze aanbidding is. Dat wil zeggen, het belangrijkste doel is deze aanbidding. Zoals hij elders heeft gezegd, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de jinn en de mensen slechts tot mijn aanbidding geschapen. De beloofde Messia alayhi wassalam zegt verder, het is noodzakelijk voor je om te begrijpen dat het doel van het bestaan van de mens God aanbidden is en voor hem te worden. Laat de wereld niet jouw doel zijn. Ik herhaal dit keer op keer, omdat dit in mijn opzicht het enige doel is waarvoor de mens gekomen is. En daar heeft de mens zich van gedistanceerd. De beloofde Messia alayhi wassalam zegt dat het gebed het recht van God is. Verricht het goed. Zorg voor trouw en waarachtigheid. Als het hele huis wordt verwoest, laat het dan gebeuren. Maar geef het gebed niet op. Het verbetert de godsdienst. Het verbetert de moraal.
Het verbetert de wereld. Het plezier van het gebed prevaleert boven elke plezier van de wereld. De Heilige Koran vermeldt 2 paradijzen. Eén daarvan is het paradijs van de wereld en de andere is het paradijs van het gebed. Hij zei ook: verricht de gebeden met regelmatig inachtneming. Sommige mensen bidden slechts eenmaal. Zij moeten onthouden dat gebeden niet worden vergeven. Zelfs de profeten niet. Er is overgeleverd in een hadith dat een nieuwe gemeenschap naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toekwam. Zij verontschuldigden zich voor het gebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat een godsdienst die geen praktijk heeft, niets voorstelt. Hazrat Khalifat al-Masih Thani radiyallahu anhu zegt dat het gebed geen onbeduidende zaak is, maar iets is dat een persoon redt van vele kwaden en ondeugden. Het maakt het onderscheid tussen een moslim en een niet-moslim. De sluier tussen geloof en ongeloof is het gebed. Hij zei verder: bedenk dus dat er geen islam is zonder gebeden. Niemand kan het gebed verlaten en moslim blijven. Er is slechts één schakel tussen God en de dienaar en dat is het gebed. Dus wie wil deze band verbreken? De natie die toegewijd blijft aan het gebeden zal altijd overleven. Bid ter wille van God. Kijk dan naar de genade van God, die jij zult ontvangen. Ik zeg, het maakt niet uit. Hoeveel schade er ook wordt veroorzaakt, sla nooit het gebed over. Sommigen zeggen dat zij het gebed vergeten te verrichten. Naar mijn mening is het per ongeluk overslaan van gebeden eigenlijk het met opzet overslaan van gebeden. Zal een moeder wiens kind een keer door zijn hand los te laten op het station onder een auto komt, het hand van zijn kind nog steeds loslaten? Waarom is het dan mogelijk dat een mens gebeden vergeet? Of in slaap valt voor het bidden? Als je opmerkt dat op het bed liggen voor Isha je slaperig maakt, waarom lig je dan op de plaats waar je verwaarloosd wordt? Als je voor je ogen de verschrikkelijke aanblik ziet van de straf voor het overslaan van gebeden, hoe kun je dan slapen voor het gebed? Vermijd dit dus en houd het gebed stevig vast. Er is overgeleverd door Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: vertel mij, als er een rivier voor de deur van iemand van jullie stroomt en hij er 5 keer per dag in badt, denken jullie dan dat er na 5 keer te hebben gebad nog enige vuil op zijn lichaam zou zijn overblijven? De mensen zeiden: nee, er zou geen spoor van vuil achterblijven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: dat is dus het voorbeeld van de 5 gebeden, waarmee Allah de zonden uitwist. Hazrat Khalifat al-Masih Thani radiyallahu anhu zegt dat er speciale aandacht moet worden besteed aan het verrichten van gebeden en dat hiervoor buitengewone inspanningen moeten worden geleverd, omdat dit het belangrijkste is. Als de gebeden worden geperfectioneerd, dan zal alles perfectioneren. Alle ontwikkeling hangt hiermee samen. God de Almachtige heeft in de Koran gezegd dat de gelovigen die hun gebeden bewaken succesvol zijn. Besteed van jongs af aan aandacht aan deze belangrijke plicht. Als deze gewoonte zich in de kindertijd ontwikkelt, dan zul je voor de rest
van je leven de hoeder van de gebed worden. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: het eerste waar rekening mee gehouden zal worden op de dag der opstanding is het gebed. Als deze berekening juist is, dan is de mens geslaagd en is hij gered. Als deze berekening fout is, dan faalt hij en verliest hij. Het is het gebed dat werkelijk deze wereld moet overwinnen voor de ware religie. Dromen om de wereld te veroveren zijn zinloos als we onze ziel niet kunnen overwinnen. Stel jezelf nederig op voor God en vervul het recht van zijn aanbidding. De huidige kalif Ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz zegt: als we kijken naar de meeste gezinnen, van ouderen tot jongeren, verrichten zij het fajrgebed niet op tijd. Omdat zij of tot 's avonds laat tv kijken of op het internet zitten en hun programma's bekijken. Als gevolg hiervan krijgen ze hun ogen 's morgens niet open en merken zulke mensen niet eens dat ze moeten opstaan voor het ochtendgebed. En deze twee zaken en dit soort onzin zijn zodanig dat je je gebeden niet één keer mist. Maar diegenen die er een gewoonte van maken om 's avonds laat programma's te bekijken of op het internet te zitten, vinden het niet alleen moeilijk om op te staan voor het ochtendgebed. Echter, ze zullen niet eens opstaan. Er zijn er zelfs die geen belang hechten aan het gebed. Het gebed is een van de fundamentele zaken die in iedere situatie verricht moeten worden, zelfs in een toestand van lijden en ziekte. Of een persoon nu zittend bidt, liggend bidt of het verkort in geval van oorlog of reizen. Maar het moet in ieder geval verricht worden. De beloofde Messia ﷺ zegt: dus o mensen, zij die zichzelf tot mijn gemeenschap rekenen, jullie zullen in de hemel tot mijn gemeenschap gerekend worden als jullie waarlijk de weg van vroomheid volgen. Verricht jullie 5 dagelijkse gebeden met zo'n vrees en aanwezigheid alsof jullie de Almachtige God zien. Hij zei verder: hij die de 5 dagelijkse gebeden niet in acht neemt, behoort niet tot mijn gemeenschap. Wie niet bidt en God niet in nederigheid gedenkt, behoort niet tot mijn gemeenschap. Mogen God ons allen helpen om een ware relatie met God te ontwikkelen en het recht van de gebeden te vervullen. Amin.